السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شام امام مہدی علیہ السلام کا دارالخلافہ بنے گا۔ شام کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور مختلف احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آخری زمانے میں شام کا ایک اہم کردار ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی آمد اور ان کے دور خلافت کے حوالے سے بھی روایات میں موجود ہیں، جن میں شام کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں ایک تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ شام کا مقام قرآن و حدیث میں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں شام کی زمین کو بابرکت کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آیت نمبر 1۔ اس آیت میں شام کی زمین کی برکت کا ذکر ہے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے۔ احادیث میں شام کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف ہجرت کرو کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کے بندے بھی اس میں جمع ہوں گے۔ سنن ابن داود کی حدیث ہے۔ مہدی علیہ السلام اور شام کا تعلق احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و فساد عام ہوگا اور ان کی خلافت انصاف و امن کا نظام قائم کرے گی۔ مہدی علیہ السلام کا دارالخلافہ۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ وہ شام میں رہیں گے۔ خاص طور پر دمشق کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے اور وہیں سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ شام کا کردار۔ آخری زمانے کے بڑے معرکوں میں شام کا ایک اہم کردار ہوگا، جیسا کہ ملحمہ کبریٰ عظیم جنگ جو شام کے علاقہ میں ہوگی۔ احادیث کے مطابق مسلمانوں کا ایک لشکر شام میں دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ شام اور قیامت کے قریب علامات۔ شام میں فتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں بڑے فتنے ہوں گے اور یہ قیامت کے قریب کی علامات ہوں گی۔ جب فتنے ظاہر ہوں گے تو شام کی طرف چلے جاؤ کیونکہ وہ زمین اللہ کی پسندیدہ زمین ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ خلافت کا قیام۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت سے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس خلافت کی بنیاد شام میں رکھی جائے گی اور یہ اسلامی دنیا کے لیے مرکز ہوگا۔ شام کے موجودہ حالات۔ روحانی پہلو۔ آج شام مشکلات اور جنگوں کا شکار ہے،
لیکن اسلامی روایات کے مطابق یہ حالات ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی شام اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے اور قیامت کے قریب ایک بار پھر یہ مرکزیت اختیار کرے گا۔ نتیجہ، شام کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص برکت عطا کی ہے اور آخری زمانے میں اس کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کی خلافت اور قیامت کی نشانی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق نبی علیہ السلام کے خاندان یعنی اہل بیت سے ہوگا۔ اسلامی احادیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نسب حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ترجمہ، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک رات میں اصلاح دے گا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ خلاصہ، امام مہدی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے خاندان کے ایک پاکیزہ فرد ہوں گے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ